اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عطا بن رباح سے کہتے ہیں، اے عطا بن رباح میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بابا سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو عرض کی گئی کیوں نہیں بتائیے؟ فرمایا جو فلاں عورت ہے نا وہ جنتی ہے دنیا میں، لیکن میں تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ جان قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر اور ان کے یقین اور اعتقاد پر۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک دفعہ یہ عورت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے، پردے سے باہر ہو جاتی ہوں، یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے اس بیماری سے چھٹکارا دے دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خاتون اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا بسا اوقات بیماریاں بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہیں، اللہ میں آزمائشوں سے بچائے، لیکن اگر بیماری آئے تو بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ہم اپنے پاس سے چیزیں یہ بڑا گناہگار ہے، بڑا پاپی ہے، فلاں ہے، اس لیے تو یہ بیماریوں میں مبتلا ہے۔ بسا اوقات اللہ بندے پہ بیماری ڈالتا ہے تاکہ اس کے درجے بلند ہو جائیں۔ اب عورت عرض کرتی یا رسول اللہ میں صبر کر لیتی ہوں بیماری پہ، لیکن یا رسول اللہ میرا سطر نہ کھلے، دورہ ہو جائے وہ برداشت ہے، لیکن میرا جسم ننگا نہ ہو جائے۔ صحابیات کا جذبہ دیکھیے، بیماری بظاہر کتنی تکلیف ہے، مرگی کا دورہ پڑے بندے کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے برداشت ہے کہ مجھے بیماری ہو جائے، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ میرا سطر کھل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس کے لیے دعا فرمائی، اور میرے صحابی کا عقیدہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ صبر کر لے تو جنتی ہے، تو پھر جنتی ہی ہے۔ اور آج دیکھیے کتنی بے حیائی ہو گئی، ہم فحاشی اور یعنی کے نام سے باقاعدہ دن منانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی 14 فروری ہے، ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے لوگ کتنی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یار ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں حیا نہیں آتی اگر ہم کسی کی ماں بہن بیٹی یا کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی آیت ہمیں سنا کے کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہے۔ اور میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کم از کم یہ حدیث پاک سن کے کوئی غیرت مند بندہ مومن مسلمان ایسا سوچے گا ہی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آتا ہے، ایک عرابی آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کام کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، کیسا تم نے سوال کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب، میرے قریب ہو جاؤ۔ جب وہ قریب ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتحبہ لأمک، کیا تم ایسا کام اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو جو تم کسی اور عورت کے بارے میں اجازت لے رہے ہو کہ مجھے اجازت دی جائے میں غیر محرم عورت سے غلط تعلقات قائم کروں، زنا کروں؟ اتحبہ لأمک، کیا تم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کیسے، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، فرمایا لوگ بھی پھر اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایسا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جملہ اس کے دل پہ اس قدر مؤثر ہوا کہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میرے لیے دعا کر دیجئے، میں تو ایسا کبھی سوچوں گا ہی نہیں۔ قربان جاؤں حضور کی دعا پہ۔ حضور نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر لے۔ پھر کبھی اس نے ایسا کام کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہم اگر ایسا سوچیں، لیکن بسا اوقات ہماری اپنی بھی غلطی ہوتی ہے، ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو پردے کا کبھی نہیں کہتے۔ یہ ضرور کہیں گے کہ کپڑے استری نہیں ہوئے، یہ ضرور کہیں گے بیوی کو کہ میں آیا ہوں میرے لیے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، گھر سے نکلی ہے پردہ کیا ہے تو نہیں کیا۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میرے عزیز ہمارے آنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پش ڈالیں۔ ہمارے تو یہاں دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا الف آیا ست لال خریدنے نو ہار کولیاں دے گلے وچ پا بیٹھے ہوں تے
تینو بھیجیا سی کستوری خریدنے نو ڈھیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو میاں ہدایت اللہ شاہ اس شاہ نو کی منہ دکھائے گا جن دا سارا سودا ہی گھاٹے پا بیٹھو ہوا مسموم ہوتی جا رہی ہے فضا مغموم ہوتی جا رہی ہے ستم ہے بنت مسلم کی حیا معدوم ہوتی جا رہی ہے